على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عجب چیز ہے اس کے شاہ مدینہ، عجب چیز ہے اس کے شاہ مدینہ، اور یہی ہے اس کے حقیقی کا سینہ، وہ معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ آج سے تقریباً 79 سال پہلے انگریزی کے لحاظ سے 14 اگست اور اسلامی تاریخ کے لحاظ سے 27 رمضان، یہ وہ مبارک دن تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے اس برائے ارض پر کلمے کی بنیاد پر دین کی نسبت سے دوسری اسلامی ریاست کو وجود عطا کیا۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں دین کی بنیاد پر وجود میں آنے والی ریاست وہ مدینہ طیبہ ہے، جس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں۔ وہ واقعتاً دین کی نام پر، دین کی نسبت سے، کلمے کی نسبت سے، شریعت کی نسبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور مسلمانوں کے افرادی قوت کی نسبت سے وہ ریاست وجود میں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دین کی دعوت بڑی جاں فشانی سے دی، بڑی قربانیاں کی صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ 13 سال کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوئی مدینہ طیبہ، تو اسلام کا حکم آیا کہ کوئی بھی کلمہ گو کسی بھی ایریے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی بستی میں کلمہ پڑھے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جائے۔ وہ اپنے علاقے میں نہیں رہے گا، الا یہ کہ معذور ہو، مجبور ہو، مقہور ہو، نہ آنے دیا جائے، قیدی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جو بندہ بھی ہجرت مکہ کے بعد مسلمان ہوگا اس کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنے علاقے میں نہ رہے، اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں نہ رہے، بلکہ وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ پھر جس وقت سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا ہجرت، آج کے بعد اب ہجرت فرض نہیں، جو بندہ جہاں مسلمان ہو بھلے وہاں رہے، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، بس کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اب اس کے لیے ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ولیکن نیت ولیکن جہاد ونیہ، ہاں اس کے بعد اب اسلام کے پھیلاؤ کے سامنے اگر کوئی کافر، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی رکاوٹ بنے گی تو جہاد کے ذریعے سے اس رکاوٹ کو ہٹایا جائے، یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور دوسرا نیت ہماری یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ہمارے ایمان اسلام کو خطرہ ہوا تو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ایمان اسلام کو بچانے کے لیے پھر ہجرت کریں گے، قربانی دیں گے۔ نیت یہ رکھو اور جہاد کا عمل کرو، باقی جہاں کہیں کوئی مسلمان ہو وہاں رہے تو اس کے لیے ہجرت اب فرض نہیں ہے۔ اس کے پیچھے علت کیا تھی؟ ایسا کیوں حکم دیا گیا یہ 8 سال کہ جو بندہ مسلمان ہو مدینہ طیبہ شہر کے علاوہ
کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی قصبے میں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جائے، اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے شہر میں نہ رہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی تاکہ مسلمانوں کی افرادی قوت ایک جگہ پر مجتمع ہو جائے، مسلمانوں کا ایک معاشرہ قائم ہو، افرادی قوت ایسی ہو جائے جہاں غلبہ مسلمانوں کا ہو، اکثریت مسلمانوں کی ہو۔ ورنہ اسی مدینہ طیبہ میں غیر مسلم بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، اور غیر مسلم بھی رہتے تھے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ وہ اسلام کی محتاطی قبول کر کے رہیں، بھلے اپنے مذہب پر رہیں۔ مسلمان کسی کو جبرن نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید کے 3 پارے میں آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ختم ہوتی ہے تو آگے پہلا جملہ یہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی پر جبر نہیں ہے کہ اس کا گلا گھونٹ کے تلوار سے کلمہ پڑھ ورنہ تجھے مار دوں گا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت، ہاں یہ ہے کہ اسلام کے پھیلاؤ کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے، محتاطی اسلام کی قبول کر لے، بھلے جزیہ دے کے رہے۔ آج مسلمان ملکوں میں جو بھی مسلمان، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ہر ملک میں، اسلامی ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں۔ یہی ملک ان کو ڈومیسائل جاری کرتا ہے، یہی ملک ان کو پاسپورٹ جاری کرتا ہے، یہی ملک ان کو اپنا شناختی کارڈ جاری کرتا ہے۔ ہندو بھی رہ رہے ہیں، ماجوسی بھی رہ رہے ہیں، اور کافر سکھ بھی رہ رہے ہیں، ہر ملک کے اندر رہ رہے ہیں، رہنے میں کوئی حرج ہے، لیکن اسلام کے محتاط بن کے رہیں گے، اسلام سے بغاوت نہیں کریں گے، اسلام سے ٹکراؤ نہیں کریں گے، اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، پھر کوئی حرج نہیں۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی سوسائٹی ایسی بنانا جس میں اکثریت مسلمان ہوں، گنتی کے لحاظ سے، شمار کے لحاظ سے، ووٹنگ کے لحاظ سے، کسی بھی معاملے میں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور دوسرے مذاہب دب کے رہیں، مغلوب ہو کے رہیں، تھوڑے ہوں، تو اس کی اجازت ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کی اس حکمت کے تحت ہجرت کرائی گئی چاروں طرف سے کہ مدینہ طیبہ میں مسلمان اکثریت سے ہو جائے۔ جیسے اس وقت وہاں کیا گیا، بالکل یہی کام آج سے 79 سال پہلے، جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کے خواب کے مطابق، اور ہمارے اکابر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان حضرات کے تعبیر و خواب، ان کے تصور کے مطابق مسلمانوں نے جب یہ نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس کے لیے ایک اسلامی مملکت کا، اسلامی قطع اراضی کا، الگ ملک کا مطالبہ کیا، اور وہ مطالبہ اتنا پروان چڑھا کہ انگریز کو بھی ہندوستان چھوڑنا پڑا اور ہندو کو بھی مسلمانوں کا یہ مطالبہ ماننا پڑا۔ تو پھر جب یہ ملک بنا اور اس کا پہلا دستور ساز اجلاس ہوا اور اس میں اس ملک کے نام کا اعلان ہوا، تو اس دن جمعہ کی رات تھی، جس کو آج ہم کہتے ہیں شب جمعہ، جمعہ کی رات تھی، رمضان مبارک کی 27 کی رات تھی، رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا، 27 کی رات تھی، اور انگریزی کے لحاظ سے 14 اگست، اگست کے مہینے کی 14 کی رات تھی۔ اس وقت اس ملک کا اعلان ہوا، آج اس کو 79 سال مکمل ہو چکے۔ اب جو ہم نام کے لحاظ سے آزادی جیسی کیسی منا رہے ہیں، یہ 19واں گویا کہ 79 سال مکمل کر کے آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں۔ لیکن آزاد ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ ہمارا جو وجود ہے، جسم ہے، یہ صرف گوشت کا لوچڑا نہیں ہے، صرف ہڈیوں کا مجموعہ نہیں ہے کہ بھئی اسی کو ہم انسان کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک پورا روح موجود ہے، اس کے اندر ایک تہذیب موجود ہے، اس کے اندر ایک تمدن ہے، اس کے اندر ایک کلچر ہے، اس کے اندر ایک پوری انسانیت کو بسانے کا ایک تصور ہے۔ صرف گوشت پوشت ہڈی کے مجموعے کا نام انسان نہیں ہے۔ آج ہم ذہنی لحاظ سے، آج ہم معاشی لحاظ سے، آج ہم سیاسی لحاظ سے، آج بھی تہذیب اور تمدن کلچر کے لحاظ سے
آج بھی ہم آزاد نہیں. ہمارا تعلیمی نظام بھی آزاد نہیں. ہمیشہ تعلیم سے ہی، بچپن سے ہی بچے کو شعور ملتا ہے. ہماری تعلیم بھی آج ہمیں انگریز کا غلام بناتا ہے. ہماری تعلیم بھی آج ہمیں انہی کا تفوق بتلاتی ہے کہ وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں اور ہم ابھی ترقی پذیر ہیں. ہم نے ان کو دیکھنا ہے، ہم نے ان کو ایڈیل بنانا ہے. ہمارا بچہ 4 سال کا ہوتا ہے، ماں اس کو سکول کے لیے تیار کرتی ہے تو اس کو انگریز والی ٹائی پہنے لگاتی ہے. بچے کو تو نہیں پتا کہ یہ ٹائی کیا بڑی صحیح بات ہے. اس کو پینٹ پتلون پہلے پہناتی ہے. بھی بچے نے تو نہیں کہا کہ مجھے پینٹ پتلون پہناؤ. بچے کو تو شلوار قمیص اور پینٹ پتلون کا کوئی پتہ. جیسا ہم لوگ اپنے ذہن میں ان کی غلامی رکھتے ہیں تو اس غلامی کی وجہ سے ہم اپنے بچے کو پہلے اگر سر کے بال بنوائیں گے تو انگریزی کٹنگ بنوائیں گے. اگر سر کے بالوں میں مانگ نکالیں گے تو انگریزوں والی نکالیں گے. اب معصوم بچہ ہے، وہ ماں کی گود سے ابھی نکلا ہے، ابھی اس نے معاشرے میں قدم رکھنا ہے. تو پہلے ہی ہم نے اس کو بتایا کہ تہذیب میں، تمدن میں، کلچر میں، وضاقتہ میں تو انگریز کا غلام ہے، تو نے اس کی نقالی کر دی. تو ہم نے اپنے بچے کو پہلے دن سے ان کی غلامی کا درس دیا. ورنہ ہم بتاتے کہ میرا دین یہ کہتا ہے، میرا کلمہ یہ کہتا ہے، میرا قرآن یہ کہتا ہے، میری مدنی تہذیب یہ کہتی ہے، میرا مکے کا کلچر یہ کہتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہتی ہے. تو میرا بچہ اس رنگ میں پرورش پاتا، پھر اس کا ذہن آزاد، پھر وہ سمجھتا کہ یہ میری تہذیب ہے، یہ میرا کلچر ہے، یہ میرا ایک تمدن ہے جس پر میں نے زندگی گزاری ہے، یہ میری وضاقت ہے. لیکن آج یہ بات نہیں. اس لیے ہم آزاد ہوئے، یعنی زمین کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا. ورنہ تعلیم آج بھی ہماری ہر یونیورسٹی میں، کالج میں وہی جو انگریزوں کی ہے وہی جہاں. تمدن بھی، کلچر بھی، سوچ بھی، وضاقتہ بھی جو ان کی ہے وہی ہماری ہے، اور ہم اس میں فخر سمجھتے ہیں. حالانکہ ہمیں تو فخر سمجھنا چاہیے تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. فخر تو مجھے ہوتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں امت محمدیہ کا فرد ہوں. میری شکل کو دیکھو میں نبی کا غلام لگتا ہوں، میری وضاقتہ کو دیکھو میں نبی کا غلام لگتا ہوں، میرے لباس کو دیکھو میں نبی کا غلام لگتا ہوں، میرے روٹی کھانے کا ڈھنگ دیکھو میں نبی کا غلام لگتا ہوں، میری شادیاں دیکھو میں نبی کا غلام لگتا ہوں. پھر تو مزہ تھا، پھر ہم آزاد تھے. آزادی تو اصل اس چیز کا نام ہے. آزادی کمپرومائز سے نہیں ملا کرتی، آزادی چھین کے ملا کرتی. جب ہم نے ان کے ساتھ معاہدات کیے ہیں تو معاہدوں سے آزادی نہیں ملی کرتی. معاہدوں سے بندہ جکڑتا ہے، معاہدوں سے بندہ پابند ہوتا ہے. معاہدہ بندے کو آزاد نہیں کرتا. ہمارا ملک معاہدوں سے بنا ہے. ہمارا ملک ہم نے ان سے چھینا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان رنگ بدلے ہیں. گورے چلے گئے، ان کے بوٹ پالش کرنے والے کالے ہم پر پہلے دن سے لے کے آج تک 79 سالوں میں وہی خاندان جو پہلے سال ہمارے صدر تھے، وزیر اعظم تھے، ایم این اے تھے، ایم پی اے تھے، جو بیوروکریسی میں تھے، جو عدلیہ میں تھے، جو انتظامیہ میں تھے، جو اس وقت تھے 79 سال پہلے، آج بھی وہ دادے مر گئے، پوتے آ گئے، انہی کی نسلیں آج بھی ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں. وہی خاندان ہے، شکلیں بدل گئی. وہ گورے انگریز چلے گئے، کالے انگریز آ گئے، چمڑیاں بدل گئیں، لیکن سوچ جو ان کی تھی وہ سوچ ان کو دے کے چلے گئے. سوچ کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے ہم آج بھی اپنے آپ کو آزاد قوم نہیں کہہ سکتے. اگر ہم کہتے ہیں تو یہ ہماری بھول بنا ہے، یہ ہمارا بچپنا ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ورنہ ہماری تعلیم کہاں آزاد ہے، وہاں ہماری سیاست کہاں آزاد ہے. ہم اپنی فوج کا چیف اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے جب تک ادھر سے اجازت، جب تک ادھر سے منظوری نہ ہو. وزیر اعظم اپنے ملک کا تم نہیں بنا سکتے اپنے ووٹوں سے عوام، جب تک ادھر سے منظوری نہ ہو. ہم آزاد کہاں. بہرحال جیسی کیسی ٹوٹی پھوٹی آزادی ہے پھر بھی نعمت ہے. الحمدللہ یہ ملک بھی نعمت ہے، یہ آزادی بھی نعمت ہے. آزادی زندگی ہے اور غلامی موت. یاد رکھیے، وطن کی محبت یہ دین کی تعلیم ہے.
میں ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہا، وطن کی محبت یہ دین کی تعلیم ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنا اپنے وطن کا حبدار ہوگا۔ یہ پکی بات ہے، میرا دعویٰ ہے، جو بندہ جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنا زیادہ اپنے وطن کا حبدار ہوگا۔ اس لیے کہ وطن کی محبت یہ سکھاتا ہی دین ہے۔ وہ دوسری تعلیم تو مفادات سکھاتی ہے کہ تو نے عہدہ بڑا لینا ہے بڑا مال کمانے کے لیے، تو نے بڑا ڈاکٹر بننا ہے بڑے پیسے کمانے کے لیے، بڑا انجینئر بننا ہے زیادہ پیسے کمانے کے لیے، تو نے فلاں عہدہ بڑا لینا ہے زیادہ مال کمانے کے لیے۔ وہاں ملک کے مفاد کی بات پس پشت ہے، اول ہی اپنی ذات ہے۔ اور دین یہ سکھاتا ہے، دین یہ تعلیم دیتا ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ایماندار محبت کرے گا وطن سے، اپنے ایمانی جذبے سے کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 40 سال نبوت سے پہلے گزارے، 13 سال نبوی زندگی گزاری، 53 سال کی زندگی مکے میں گزار کے آپ ہجرت کر کے مکہ سے نکلے ہیں۔ جب پہاڑ پہ آئے ہیں مڑ کے دیکھا ہے مکہ کے در و دیوار کو، کعبۃ اللہ کو، حدیث پاک بتلاتی ہے میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں، اور فرمایا اے مکہ تیرے فراق میں مغموم، تیرے فراق نے، تیری جدائی نے مجھے غمناک کیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وطن کی محبت سکھلا رہا ہے کہ مکہ میرا وطن ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اس سے جدا ہوتے ہوئے مجھے غم ہو رہا ہے۔ میرا نبی آنسو بہا رہا ہے اور مکے سے ہجرت کر رہا ہے۔ پھر میرا نبی مدینے پہنچتا ہے، مدینہ طیبہ کچھ دن گزرتے ہیں، حضور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جیسے تو نے مکے کی محبت وطن ہونے کی وجہ سے میرے دل میں ڈالی تھی، یا اللہ اس مدینہ طیبہ اب میں نے اس کو اپنا وطن بنا لیا ہے، لہٰذا اس کی محبت میرے دل میں مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ ڈال دے۔ یہ نبی اپنے وطن کی محبت اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یہ دین کی تعلیم ہے، یہ دین سکھلاتا ہے۔ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے سورۃ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہاں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم کھائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وطن کی، پھر قسم کھائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وطن کی، پھر قسم کھائی ہے بلد امین مکہ مکرمہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کی۔ اللہ نے قرآن مجید کی اس سورت کے شروع میں 3 نبیوں کے وطن کی قسم کھا کے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ وطن کی قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ مجھے اور آپ کو وطن کی عظمت کا اندازہ ہو۔ اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی شان بتلانے کے لیے کھاتا ہے۔ جیسے اللہ نے میرے نبی کے چہرے کی قسم کھائی، میرے اللہ نے میرے نبی کی زلفوں کی قسم کھائی، میرے اللہ نے میرے نبی کے شہر کی قسم کھائی، میرے اللہ نے میرے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے کھائی ہے تاکہ ہمیں اس کی عظمت آئے، اس کی شان آئے، اس کا درجہ مرتبہ ہمیں معلوم ہو۔ تو اس لیے جہاں 3 نبیوں کے وطنوں کی قسم کھا کے میرا دین مجھے اور آپ کو وطن کی عظمت بتلا رہا ہے۔ اس لیے میں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو دیندار ہوگا وہ وطن کا حبدار ہوگا، اور جتنا زیادہ جس کے اندر دینداری پختہ ہوگی بڑھتی جائے گی اتنا وطن کی محبت اس کے اندر اور زیادہ بڑھتی جائے گی۔ دیندار کبھی وطن کا غدار نہیں ہو سکتا۔ میرے اکابر نے سید اولہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ تعالی، جس نے انگریز کے خلاف اتنا جہاد کیا، اتنا جد و جہد کی، جب شاہ صاحب سے پوچھا گیا شاہ صاحب زندگی کیسے گزری، فرمایا آدھی جیل میں آدھی ریل، آدھی جیل میں گزری، آدھی انگریز نے جیل کے اندر گزروا دی، اور آدھی سفروں میں ریل میں گزر گئی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ مسجد یہ اپنا پاکستان ایسے ہے جیسے مسجد ہو، مسجد کے بننے سے پہلے تو رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنانی چاہیے، یہاں بنانی چاہیے، بڑی بنانی چاہیے، چھوٹی بنانی چاہیے، یہ بات پہلے تو اختلاف میں، رائے میں، آپس میں، مشورے میں ہو سکتی ہے، لیکن جب بن جائے تو پھر اس مسجد کی حفاظت
ہر مسلمان کا فرض ہو جائے۔ فرمایا میرا ملک مسجد ہے، اب اس کی عظمت، اس کی حفاظت، اس کا تحفظ ہر مسلمان پاکستانی کا فرض ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے مشرقی پاکستان، جس کو آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، یہ میرے پاکستان کا حصہ تھا، یہ میرے پاکستان کو دو لخت کیا گیا، اور انہوں نے کیا ہے جو انگریز کے بوٹ پالش کرنے والا، کسی مولوی نے نہیں کیا، کسی دیندار نے نہیں کیا۔ بڑے دکھے ہوئے سوال ہیں آج اگر ہم سوال کریں، ہمارے ملک میں تعلیم کا بیڑا اتنا غرق ہے کہ ہر بندہ تعلیم کے لیے اپنی اولاد کو باہر بھیجنا چاہتا ہے۔ جس کے پاس وسائل نہ ہو تو مجبوری ہے، ورنہ جس کے پاس وسائل ہیں تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ باہر جا کے تعلیم حاصل کرے۔ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کوئی بندہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو اس کی ڈاکٹر کی آخری ڈگری ہر بچے ماں باپ کی خواہش ہے کہ یہ کسی اور ملک سے لے گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ایسے؟ اگر میرے ملک کا میڈیکل کی تعلیم کا نظام ٹھیک ہوتا تو ہمارا ہر ایم پی بڑا مالدار وزیر مشیر علاج کے لیے لندن برطانیہ اور ملکوں میں نہ جاتا، پھر ادھر علاج کرتا۔ یہاں تو غریب بیچارہ رول رہا ہے، بڑوں کے علاج تو باہر ہوتے ہیں، بڑوں کی تعلیم تو باہر ہوتی ہے۔ یہاں اگر وابڈا کا ایک محکمہ ہے، بجلی کا ایک محکمہ ہے، یہ اگر برباد ہے تو بتاؤ جب سے پاکستان بنا 79 سال ہو گئے، اس محکمے پر حکمران آیا دینی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں یا کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ اگر تعلیم کا نظام برباد ہے تو تعلیم کے شعبے میں جہاں بیوروکریسی عدلیہ انتظامیہ آیا مولوی ہیں یا یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ ایسے ہی ایک ایک شعبے میں پوری ذمہ داری ہے، ملک کا کوئی ایک شعبہ بھی، جج بھی بک رہے ہیں، وکیل بھی بک رہے ہیں، انصاف بھی بیچا جا رہا ہے، عدالتیں بھی بک رہی ہیں۔ یہ عدالتوں میں کوئی ایک جج مدرسے کا پڑھا ہوا بیٹھا ہے؟ سب یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم نے جن کو پڑھا کے کروڑوں روپے لگا کے اعلیٰ قسم کا افسر بنایا، وہ اعلیٰ قسم کے پیسے تو بٹور رہا ہے لیکن اعلیٰ قسم کی عوام کی خدمت نہیں کر رہا، اس کا ذہن ہی نہیں بنا ہے۔ دیندار ہوتا تو یہ ذہن ہوتا، دیندار نہیں ہے بیچارہ تو وہ یہ ذہن لے کے بیٹھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا وطن کی محبت ہے، یہ دین کی تعلیم کا حصہ ہے، تو ہم سارے دیندار اپنے وطن سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان سن 65 میں آپ نے دیکھا تھا عوام نے اپنی جسم کے ساتھ بم باندھ کے ان ٹینکوں کے سامنے لیٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انڈیا کے ٹینکوں کے سامنے عوام میں سے لوگ تھے، جہاد کے جذبے سے تھے کہ ہم شہادتیں قبول کر لیں گے لیکن اپنے وطن کی حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے یہ یوم آزادی مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو آزاد کریں، تہذیب میں آزاد ہوں، کلچر میں آزاد ہوں، وضاقتہ میں آزاد ہوں۔ انگریز کی غلامی کر کے ملے گا کیا؟ انگریز کے ذہنی طور پر کہ بھی لباس کا ڈیزائن فیشن ان کی طرف سے آ گیا، کیا فیشن میرے دین کا نہیں ہے؟ ہم نے ہماری بچیاں ہوں یا بچے ہوں، یہ انگریز کا فیشن بالوں کا یہ آ گیا، یہ انگریز کا فیشن لباس کا یہ آ گیا۔ سارے سکولوں کے یونیفارم جتنے ہیں انگریزوں والے ہیں، مسلمانوں والا کیوں نہیں؟ اسلامی تعلیم والا کیوں نہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے، ذہن بھی آزاد ہو، دل دماغ بھی آزاد ہو، تہذیب تمدن کلچر بھی آزاد ہو اور اپنی وضاقتہ بھی آزاد ہو، تب تو آزادی کا مزہ ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی